قربانی کرنی ہے، فکلو کھاؤ۔ تو قربانی کے گوشت کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے یا جو عقیقے کا گوشت ہوتا ہے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی کھا سکتا ہے اور انسان لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ تو یہاں پر قربانی کے گوشت کا حکم بیان ہو رہا ہے، فرمایا فکلو، خود بھی کھاؤ، منہا، اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس، بھوکے، الفقیر، فقیر کو، اس کو بھی تم دو۔ تو جو حقیقے کا گوشت ہوتا ہے اور جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ انسان خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اور جو ہمارے اسلاف ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو قربانی کا گوشت حاصل ہو جاتا تھا تو اس کے 3 حصے کیا کرتے تھے، ایک کو اپنے گھر کے لیے رکھتے تھے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے ہوتا تھا، جو امیر ہو اس کو بھی اگر پہنچ جاتا ہے قربانی کا گوشت تو یہ تحفے کا اور ہدیے کا ثواب ہوتا ہے، اور غریب کو جو گوشت کا حصہ پہنچ جائے گا اس کے اوپر صدقے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ قربانی کر لو، وَكُلُوا، کھاؤ، خود بھی منہا، اس میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نہر فرمائے، پھر ان کا گوشت پکوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور شوربے کو بھی پیا ہے۔ فَكُلُوا، کھاؤ، منہا، اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس، بھوکے، الفقیر، فقیر کو۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس قربانی کا کہ جو آدمی منت کی کرتا ہے، یا وہ قربانی کہ جو آدمی کے اوپر دم کی صورت میں لازم ہوتی ہے کہ کوئی اس سے جرم ہو گیا ہے، اس کے اوپر دم آ گیا ہے، تو وہ جب جانور ذبح کرے گا تو اس میں سے خود نہیں کھا سکتا ہے، وہ ساری غریبوں کو، مسکینوں کو کھلانی، لیکن جو قربانی کا اور عقیقے کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ ثم، پھر جب تم قربانی کر لو، یہ حج کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، جس وقت تم قربانی کر لو تو ثم لیقضوا، پھر چاہیے کہ دور کریں تفثہم، اپنے میل کچیل کو۔ تو جس وقت قربانی ہو گئی ہے اس کے بعد حاجی اپنے میل کچیل کو دور کر سکتا ہے، سر کے بالوں کو بھی لے سکتا ہے اور اپنے ناخن بھی ہٹا لے، نہا بھی سکتا ہے، خوشبو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ احرام کے اندر جتنی ممنوع چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری حلال ہو جاتی ہیں، صرف ایک کام رہ جاتا ہے کہ بیوی کے قریب نہیں ہو سکتا ہے، باقی سارے امور اس کے لیے جو حالت احرام کے اندر منع تھے وہ سارے حلال ہو گئے ہیں۔ بالوں کو لے لے گا، ناخن بھی ہٹا سکتا ہے، نہا لے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ تو یہ حج کے احکام اور قربانی کے احکام کے اندر نظر کا ذکر ہو گیا۔ اکثر لوگ ایسے تھے کہ جو نظریں مان لیا کرتے تھے کہ بیت اللہ کو جائیں گے اور وہاں پر قربانی کریں گے، تو ایک بات، ایک چیز انسان کے اوپر لازم نہ ہو، مباح ہو، نفل ہو، اور انسان یہ کہتے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو یہ کام کروں گا، وہ جائز کام بھی انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ جب نظر مان لی ہے اس کو پورا کرنا، یہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، واجب بھی ہے، کر لے گا ثواب ہوگا، نہیں کیے کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ بات ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ انسان کے اوپر جو نماز فرض ہے نہیں پڑھتا ہے آدمی تو گناہ گار ہوتا ہے۔ تو جو مباح امر ہے، جائز امر ہے، نفل امر ہے، وہ اگر اپنے آپ کے اوپر یہ کہہ کر کے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کی رضا کے لیے ایک بکری قربان کروں گا تو یہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ پھر جو یہ اگر بکری قربان کرے گا تو اس نظر کی چیز میں سے، منت کی چیز میں سے خود نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہوگا، مسکینوں کا حق ہوگا، یہ ان کا حق ہوگا جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، وَلْيُوفُوا، پورا کریں، نذورہم، اپنی نظروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور